ناظرین گرامی، 1975 میں 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری گولی بھی چلی تھی جو کہ انہیں نہیں لگی۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کرنا چاہا جو کہ ابھی میان میں ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل بن مسعود کی زندگی کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ بیرون ملک سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے تھے۔ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بادشاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ شاہ فیصل نے اپنے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے اور اس کے بعد اس میں سے شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں سے ان کے سگے ستیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ انہوں نے کئی مشہور فیصلے کیے جن میں سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے بجائے ملک کے اسکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقی یافتہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا اور جب انہیں مشیروں نے مشورہ دے دیا کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے برعکس جب انہیں یہ کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہی ہمارا آئین ہے۔ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی، مہربانی فرما کر ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، مردوں اور عورتوں کو ساتھ ساتھ پڑھاؤ، عورتوں کو اسکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر قائم رہو گے۔ اس بات کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں، ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ ناظرین، اگرچہ شاہ فیصل جدت لانا بھی چاہتے تھے، لڑکیوں کی تعلیم کے حامی تھے اور انہوں نے ملک میں ٹی وی اور ریڈیو متعارف کرایا تھا، لیکن پھر بھی سوچ بہت مختلف تھی۔ 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل نے امریکی سیکریٹری خارجہ کینسٹر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو،
اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔